الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر خالق لم یزل نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو گرامی قدر خالق لم یزل نے اس آیہ مقدسہ کے اندر دو باتوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، دوسرا سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ گویا کہ رب العالمین وکونوا مع الصادقین میں ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ سچے لوگوں کی صحبت اور سنگت اختیار کرو اور ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو۔ تو گرامی قدر اب انسان کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت اور سنگت اختیار کرو، تو اس تعلق، اس نسبت کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ تو گرامی قدر خالق لم یزل نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقام پر اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے احادیث مبارکہ کے اندر بے شمار مقامات پر اس نسبت کے، اس تعلق کے بے شمار فائدے بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر خالق لم یزل نے ذکر فرمایا ہے کہ جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور خضر علیہ الصلاۃ والسلام ایک شہر میں پہنچتے ہیں، فوجدا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، ان دونوں نے ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے کے قریب تھی، تو اللہ رب العزت کے حکم سے سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے فاقامہ، اس کو درست کر دیا، اس کی تعمیر کر دی۔ اس دیوار کو درست کرنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ تو خالق لم یزل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، کہ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور ان دو بچوں کے متعلق خالق لم یزل نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی اور ان کے نیچے ان دو بچوں کا خزانہ تھا۔ یقیناً انسان کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس شہر کے اندر بے شمار یتیم بچے اور بھی ہوں گے، خالق لم یزل نے خاص ان دو بچوں کی دیوار کو درست کرنے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا؟ تو اس کا جواب بھی رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دو بچوں کا جو والد تھا وہ نیک تھا۔ تفسیر مظہری کے اندر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وکیلا بین الغلامین وبین اب الصالح سبعۃ آباء، کہ ان دو یتیم بچوں کا باپ اصل میں نیک نہ تھا، بلکہ ساتویں پشت کے اندر ان کا پردادا نیک تھا۔ ممکن ہے ان کا باپ بھی نیک ہو، لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ 7ویں پشت کے اندر ان کا پردادا نیک تھا، تو اس تعلق اور نسبت کی بنا پر خالق لم یزل نے وقت کے نبی کو حکم دیا کہ ان کی دیوار کو درست فرما دو۔ یہ نسبت اور تعلق کا فائدہ ہے کہ ان 2 یتیم بچوں کا تعلق اللہ رب العزت کے نیک اور صالح بندے کے ساتھ تھا، جس کی وجہ سے رب العالمین نے وقت کے نبی کو حکم دیا کہ ان کی دیوار کو درست فرما دے۔ اور تفسیر ابن کثیر کے اندر آتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الرَّجُلَ صَالِحًا يَحْفَظُ فِي ذُرِّيَّتِهِ، کہ اس بات میں بہت بڑی دلیل ہے کہ خالق لم یزل کسی نیک بندے کی نیکی کی وجہ سے اس کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے۔ وَتَشْتَمِلُ بَرَكَةُ عِبَادَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اس بندے کی نیکی کی جو برکت ہے، عبادت کی برکت ہے، اس کی اولاد کو اس کا فائدہ دنیا کے اندر بھی پہنچتا ہے اور قیامت کے دن بھی پہنچے گا۔ اور خالق لم یزل ان کی شفاعت کی وجہ سے اس کی اولاد کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، لِتَقَرَّ عَيْنَهُ، تاکہ وہ میرا نیک بندہ خوش ہو جائے، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے۔ گرامی قدر، اسی طرح قرآن مجید کے اندر ایک کتے کا ذکر آتا ہے کہ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کہ ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلا کے غار کے دھانے پہ بیٹھا ہے۔ وہ کن لوگوں کا کتا تھا کہ پہلی امتوں کے اندر ایک جابر اور ظالم بادشاہ آیا جس نے یہ حکم دیا کہ میری عبادت کریں۔ جن لوگوں نے اس کی عبادت سے انکار کر دیا، اس بادشاہ نے ان کو قتل کرا دیا۔ چند لوگ جو اپنا ایمان بچا کر اس شہر سے نکل پڑے، راستے میں پہنچتے ہیں، ایک کتا ان کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ وہ اس کتے کو مارتے ہیں، بھگاتے ہیں، کہیں ہمارا راز فاش نہ کر دے۔ اس کتے نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھ کو بولنے کی طاقت عطا فرما، قوت گویائی عطا فرما، تاکہ میں ان تیرے نیک بندوں کے ساتھ کلام کر سکوں۔ الہ العالمین اس کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ کتے نے بول کر کہا، اما احب احباب اللہ، اے اللہ کے نیک بندو، میں وہ کتا نہیں ہوں جو اولیاء اللہ پہ بھونکتا ہے، بلکہ میں وہ کتا ہوں جو اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے۔ گرامی قدر، اور حضرت سیدنا سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کتے نے جب رب العالمین کے بارگاہ اقدس میں دعا کی، مولا کہ مجھ کو بولنے کی طاقت عطا فرما تاکہ میں تیرے نیک بندوں کے ساتھ کلام کر سکوں، تو رب العالمین نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس کتے نے بول کر کہا، نہ میں بھونکاں، نہ میں ٹونکاں، نہ میں شور مچاواں، چنگیاں دے سنگرل کے شاید میں بھی بخشیا جاواں۔ وہ اولیاء اللہ کی جماعت ایک غار کے اندر پہنچتی ہے، ساتھ ان کا کتا بھی ہے۔ وہ کتا اپنی کلائیاں پھیلا کے غار کے دھانے پہ بیٹھ جاتا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور وہ اولیاء اللہ کی جماعت کتنا عرصہ اس غار میں ٹھہری رہی۔ قرآن کہتا ہے لَابِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةِ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، وہ اولیاء اللہ کی جماعت 309 سال تک اس غار کے اندر ٹھہری رہی۔ اور تفسیر جلالین شریف کے اندر آتا ہے وَقَالُوا إِذَا انْقَلَبُوا انْقَلَبَ وَهُوَ مِثْلُهُمْ فِي النَّوْمِ وَالْيَقْظَةِ، تو خالق لم یزل نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہ میرے نیک بندوں کی جماعت اپنا ایمان بچا کر اس غار کے اندر انہوں نے پناہ لی ہے، لہٰذا میں رب تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ تم نے ان کے پہلو تبدیل کرنے ہیں،
ان کی کروٹیں تبدیل کرنی ہیں اور ساتھ ان کے کتے کے بھی۔ دوستو، انسان کی عقل یہ سوال کرتی ہے کہ کتا ایک نجس چیز ہے، پلید چیز ہے، اور فرشتے اللہ کے پاکیزہ، مقدس اور نورانی مخلوق ہے، تو خالق لم جزل نے فرشتوں کی ڈیوٹی کیوں لگائی کہ اس کتے کے پہلو بھی تم نے تبدیل کرنے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتے کا تعلق، اس کی نسبت اولیاء اللہ کی جماعت سے ہو گئی، تو رب العالمین نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ اس نسبت کی بنا پر میں رب تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ تم نے اس کتے کے پہلو بھی تبدیل کرنے ہیں۔ اور تفسیر ابن کثیر کے اندر آتا ہے، شاملت قلبہم برکتہم فی النوم والیقظۃ، کہ ان اولیاء اللہ کی جو برکت تھی اس کا حصہ اس کتے کو بھی مل گیا۔ فاصابہ ما اصابہم، جو کچھ الہ العالمین نے اپنے ولیوں کو عطا کیا اس کتے کو بھی عطا کر دیا۔ اور آگے تفسیر ابن کثیر کے اندر آتا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ کی صحبت کا فائدہ ہے کہ خالق لم جزل نے اس کتے کا ذکر بھی بڑے شان کے ساتھ قرآن میں فرما دیا ہے۔ وَهَٰذِهِ فَائِدَةُ صُحْبَةُ الْأَخْيَارِ لِهَٰذَا الْقَلْبِ ذِكْرُ خَيْرٍ وَشَانٍ، کہ الہ العالمین نے اس کتے کا ذکر بھی بڑے شان کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ کر دیا ہے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سگ اصحاب کاف روز چند پے نیکاں گرفت مردم شد، اس کتے نے چاند روز اولیاء اللہ کی صحبت میں گزارے تو الہ العالمین نے اس کتے کا ذکر بھی نیک لوگوں میں فرما دیا۔ اور تفسیر روح البیان کے اندر آتا ہے، علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں، اوبا مردان داخل جنت شود در صورت کبش، الہ العالمین قیامت کے دن اس کتے کو مینڈے کی شکل عطا فرمائے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا۔ گرامی قدر، انسان کی عقل تڑپتی ہے، بھڑکتی ہے کہ کتا ایک نجس اور پلید چیز ہے، رب العالمین نے اس پہ کتنے انعام کر دیے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، اس کے پہلو تبدیل کرو، جنت میں داخل فرما دیا، نیک لوگوں میں اس کا شمار کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو گیا، تو الہ العالمین نے اس نسبت کی بنا پر اس کا ذکر بھی بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ فرما دیا اور اس پہ اتنے انعامات فرما دیے۔ پھر گرامی قدر، قرآن مجید کے اندر ایک قمیص کا ذکر آتا ہے کہ جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام مصر کے گورنر بنے، آپ کی بھائیوں سے ملاقات ہوئی، آپ نے اپنے والد گرامی کے متعلق پوچھا، بھائیوں نے بتایا کہ وہ آپ کے ہجر میں، فراق میں، غم میں رو رو کے نابینا ہو گئے ہیں، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں۔ تو آپ نے اپنا کرتا اتار کر دیا، اذهبوا بقمیصی ھذا، کہ میرا کرتا لے جاؤ، میری قمیص لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي ذَاتِ بَصِیرَۃ، جا کر میرے والد گرامی کے چہرے پہ ڈالنا تمہارا کام ہے، گئی ہوئی نظر کو لوٹانا میرے رب کا کام ہے۔ قمیص مصر سے چلتی ہے، یعقوب علیہ السلام کنعان میں تشریف فرما ہے، آپ وہیں بیٹھ کر اپنے حواریوں سے فرماتے ہیں، انی لآجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اور میرے حواریوں اگر میری بات کا مذاق نہ بناؤ تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور حاشیہ علی الجلالین کے اندر آتا ہے تفسیر ساوی کے حوالہ سے کہ جس وقت، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہے، کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا پتہ نہیں تھا وہ کس حال میں ہے، یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا پتہ تھا کہ وہ کس حال میں ہے، اس لیے تو فرما رہے ہیں انی لآجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ اور حاشیہ علی الجلالین کے اندر تفسیر ساوی کے حوالے سے آتا ہے کہ جس وقت اس زلیخا نامی عورت نے آپ علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، تمام دروازے بند کر دیے کہ ان فرجا سقف البیت فرعا یعقوبا
آدن بِأَصْبَعِهِ او کما قال، کہ آپ نے اس وقت دیکھا کہ اس مکان کی چھت پھٹ جاتی ہے، یعقوب علیہ السلام وہاں پہ جلوہ افروز ہیں اور اپنی انگلی کو منہ میں رکھے ہوئے ہیں، گویا کہ فرما رہے ہیں بیٹا نبوت کی چادر پہ داغ مت لگنے دینا۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا پتہ نہیں تھا کس حال میں ہے، ان کا یہ خیال قرآن کے خلاف ہے اور خیال باطل ہے، فاسد ہے، مردود ہے۔ گرامی قدر، عرض کر رہے تھے نسبت کے متعلق، جس وقت قمیص مصر سے چلتی ہے، کنعان پہنچتی ہے، فلما ان جاء البشیر فالقاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، اس خوشخبری دینے والے نے آ کر اس قمیص کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ ڈالا، الہ العالمین نے فوراً کرم فرما دیا، نظر کو واپس لوٹا دیا۔ گرامی قدر، یہ نسبت کا فائدہ ہے کہ ایک عام کپڑا ہے، جس وقت اس کا تعلق اور اس کی نسبت اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ ہو جاتی ہے، الہ العالمین اس کپڑے کے اندر اتنی برکتیں نازل فرما دیتا ہے کہ جب وہ آنکھوں پہ لگتی ہے الہ العالمین نور عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو تھے یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام اور ان کی قمیص کا حال۔ پھر آئیے اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام کی قمیص کا بھی حال سنیے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان کے پاس مصطفیٰ کریم کا ایک جبہ تھا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے یہ جبہ کہاں سے لیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میری باہر عائشہ کے پاس تھا، انہوں نے مجھے دیا ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسھا، کبھی کبھار نبی پاک علیہ السلام اس جبہ کو زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ فنحن نغسلھا للمرضی ونستشفی بھا، اب مدینے میں کوئی بیمار ہو جائے تو ہم یہ جبہ گھول کر پرا دیتے ہیں، رب شفا عطا فرما دیتا ہے۔ جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے، انہیں کہو مدینہ چلیں شفا کے لیے۔ گرامی قدر، تو نسبت کے بے شمار فائدے ہیں۔ دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کو نیک لوگوں کی صحبت اور سنگت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو ان کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر